ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے ہے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ اے مدعیو تم خاک کو خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا۔ ہم خاک اڑائیں گے اگر وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ برادران ملت اسلامیہ، تیزی کے ساتھ کچھ خاص باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ کے بات کو اختتام کی سرحد تک لے کر آتا ہوں۔ سورہ شورى کی مشہور زمانہ آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں، میں اس پر کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا، نہیں مانگ رہا ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میری قرابت داروں سے محبت رکھنا۔ کس بات پر؟ تو علماء سیر نے، علماء تفاسیر نے یہ لکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، تبلیغ دین پر میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، جو میں نے تمہیں ایک خدا کا پتہ بتایا ہے، میں اس ایک خدا کے پتہ بتانے پر تم سے کوئی لفافہ نذرانہ تحفہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ جو میں نے تمہیں جہنم کے کنارے سے کھینچ کر جنت کی دہلیز تک پہنچا دیا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ہاں، لوگ جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، بیٹیوں کو دفنانے والوں کو جس رسول نے بیٹیوں کو اپنے کلیجے سے لگانے والا بنایا، لیکن یہ کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں، میں اس تبلیغ دین پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ہاں، اگر میرے احسانات یاد آ جائیں، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو پھر سرکار سے قرآن نے کہا آپ کہہ دیں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اہل قرابت کی محبت رکھنا۔ یہ بھی آپ کو وضاحت دیتا چلوں، القربہ سے مراد کون کون ہے، اس پر بہت سارے اقوال ہیں، بعض نے اور بھی بہت سارے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان سے یہ بھی مراد، یہ بھی مراد، یہ بھی مراد، یہ بھی مراد، لیکن مشہور اور معروف اور راجح قول یہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، سرکار یہ کس کی مودت کی بات ہو رہی ہے، یہ اہل قربہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کی اولاد ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پتہ چلا ان سے محبت کا آرڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دیا، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنا کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، النجوم امان لأہل السماء، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، النجوم امان لأہل السماء۔ حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، اور پھر ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، او کما قال علیہ السلام، زمین پر امان، زمین کے لیے امان، زمین والوں کے لیے امان، میرے خاندان کے لوگ ہیں، میری اہل بیت ہے۔ پتہ چلا اسی لیے جناب والا کہا جاتا ہے جب تک زمین کے اوپر سیدہ زہرا کا خاندان باقی رہے گا تب تک کہ زمین پر امان باقی رہے گی۔ جس دن سیدوں کا وجود، جس دن مسلمانوں کا وجود اس روئے زمین سے اٹھ گیا، اسی دن قیامت آئے گی۔ اسی لیے میں گفتگو سننے والوں کو کہا کرتا ہوں، دنیا ہماری قوم کو مٹانے کی بات کرتی ہے، حالانکہ دنیا یہ بھول جاتی ہے جس دن ہم نہ رہیں گے اس دن پھر سور ہی پھونکا جائے گا، جس دن ہم نہ رہیں گے پھر قیامت ہی آنی ہے۔ یہ آسمان کی بلندی یہ ہم قوم مسلم کی وجہ سے اللہ نے باقی رکھی ہے، یہ زمین کا بچھونا یہ اہل ایمان کی برکت ہے، یہ آبشار کے نغمے، یہ پل کھاتی ندیاں، یہ گلیاں، یہ بھورے، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے حضور کے صدقے، باقی رکھی جا رہی ہے حضور والوں کے صدقے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ زہرا کا بیٹا محمد المہدی اعلان ولایت نہ کر دے، اور جب مہدی چلے جائیں گے پھر عیسیٰ بھی چلے جائیں گے، اور جب یہ سب چلے جائیں گے پھر کہا جائے گا اسرافیل سور پھونکو۔ جب زمین پر اپنا ہی کوئی نہیں رہا تو پھر آسمان کا شامیانہ کس کے لیے لگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ برادران
ملت اسلامیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. پتا چلا کئی حالات بگڑے تو سادات صحیح النسب سے دعائیں کروایا کرو تاکہ حالات پرسکون ہو جائیں، کیونکہ امان الارض امان لأہل الارض انہیں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور میں آپ کو بتاؤں ولادت کا موقع ہے، ہمارے فیضان بھائی نے سید ٹور اینڈ ٹریولز کی طرف سے اس مبارک محفل کو ولادت کے موقع پر سجایا، اپنے بچے اور بچی کی پیدائش کے موقع پر سجایا. خوبصورت پہل اللہ رب العزت اس محفل میں کیے گئے ذکر خیر کے صدقے و طفیل دونوں کو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے. سنیے بات عرض کیا کر رہا تھا، ولادت کی بات کیسے یاد آ گئی، عمر کی بات. عمر ہر بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنی آرزوؤں کو پورا کر لوں، لمبی عمر پاؤں گا. پہلے تو 15-16 سال ابھی باپو کی عمر شروع ہوئی ہے، اللہ آپ کو بھی لمبی عمر دے صحت و سلامتی کے ساتھ. لیکن بندہ سننے شعور کو پہنچتا ہے. آصف باپو سے پوچھو، یہ بتائیں گے آپ کو. ہاں ادھر باپو سے ادھر آ جائیے، ان سے پوچھیے آپ بڑودہ کی زمین کے حالات آپ کو بتائیں گے. بہرحال مجھے بڑودہ کی خیریت نہیں لینی، ان کا نام اس لیے لیا کہ عمر میں بڑے ہیں، تجربے میں بڑے ہیں، تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ 10 سے 15 سال کی عمر تک کیسی یوں ہی عمر ضائع ہو جاتی ہے. بہتوں کی، سب کی نہیں. بہت تو ایسے بھی ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی اذان دینے لگتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے بھی ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کا نام لیتے ہیں. ہاں ہمارے خواجہ ہند کے راجہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، آقاؤں کے آقا حضور غریب نواز کی ماں فرمایا کرتی تھیں، سرکار بی بی ماہ نور فرماتی تھیں میرا بیٹا معین الدین حسن جب میرے پیٹ میں تھا تو پیٹ کے اندر سے اللہ اکبر کی آواز آیا کرتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو کسی کا بچپنا تو ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ، کوئی ماں کے پیٹ سے سلام سنتا ہے اور پیدا ہو کر وہ اس ٹائم کیے ہوئے سلام کا جواب دیا کرتا ہے. ہر بندے کی اپنی اپنی زندگی ہے، خدا جس کو جو چاہے دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے. جسے چاہے غوث اعظم بنائے، جسے چاہے خواجہ اعظم بنائے، جسے چاہے مخدوم اعظم بنائے، سب اس کی دین، اس کی عطا. لیکن میں بات کیا کر رہا ہوں، اپنی زندگی کی طرف اپنے دیکھتے ہیں تو پھر 15 سال کے بعد سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کیا کام کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ عثمان ہارونی صاحب سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہاں کے جلسے کرنے چاہیے، کہاں کے نہیں کرنے چاہیے، کون سے اسٹیٹ میں جانا چاہیے. کیوں؟ تجربہ. یہ تجربہ یہ ہندی میں آ گیا ہے، ورنہ عربی میں یہ تجربہ. یہ بھی وضاحت کر دوں ورنہ پتہ چلا کوئی صاحب کو علم بخار آ جائے اور بعد میں کہے کہ ان کو تو تجربہ ہی بولنا نہیں آتا ہے. دور ایسا خطرناک چل رہا ہے، کیا کروں. اس لیے بتا دوں، بات سمجھ آئی؟ آگے چلیے. جب آپ تجربہ لیں گے تو یہ بتائیں گے کہ ہاں بھائی اتنے سال عمر یوں گزر جاتی، پھر 15 سے 20 سال 25 سال، 15 سے 25 یہ زندگی کا پیک پوائنٹ ہوتا ہے. پورا کیریئر اسی 5 سے 10 سال میں سیٹ ہوتا ہے. 15 سے 20 سال، 15 سے 25 سال کے بیچ میں آپ نمازی بن گئے تو نمازی ہی رہیں گے انشاءاللہ. جو لائن کام دھندے کی پکڑ لی اگر اس عمر میں تو کامیابی ہی کامیابی ہے انشاءاللہ. اور اگر اس عمر کو آپ نے ٹمپریری طور پر گزار دیا اور بعد میں آپ سوچیں کہ نہیں اس کے بجائے یوں کر لوں، اس کے بجائے یوں کر لوں، تو وہ ناممکن تو نہیں ہے لیکن بڑی مشقت کا معاملہ ہے. بہرحال یہ بات عمر کی میں پھر کبھی کروں گا. ابھی حدیث شریف یاد آئی تو عمر کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ذہن کو قریب کیجئے. چائے پیتے پیتے سبحان اللہ، سردی میں چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ہم بول رہے ہیں باقی سب چائے پی رہے ہیں.
کوئی بات نہیں، یہ سزا بھی کچھ اور ہے۔ توجہ ہے، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ میں نے تو سنا تھا ادے پور میں تمام یا رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں، یہ کچھ لوگوں کے ہاتھ جیب میں کیوں؟ جیب میں نے اس دن پرسوں کہا تھا تقریر میں، جیب میں بھی جو کچھ ہے نا وہ بھی حضور ہی کی خیرات ہے، اسی لیے جیب سے نکالیے، ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بات چھوڑیے، لمبی ہو جائے گی اگر میں تفصیل میں جاؤں گا عمر کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا۔ ابھی میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، جیسے جیسے بندے کی عمر بڑھتی ہے اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں بڑھتی جاتی ہیں، اب وہیں سے اس کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کس تمنا کو شریعت نے اجازت دی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، کس تمنا کو پوری کرنے سے شریعت منع کرتی ہے۔ جب بندہ اپنی تمنا، اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنی آرزو کو شریعت کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو اللہ والا ہو جاتا ہے، وہ خداوند کریم کی بارگاہ کا مقبول ہو جاتا ہے۔ اور جو بندے اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور حضور کی شریعت کا خیال نہیں کرتے، غزالی نے مکاشفہ میں لکھا تھا یہ خواہشیں اتنی خطرناک چیز ہے، یہ خواہشیں، یہ نفس کی اتباع ایسی چیز ہے کہ خواہشات بادشاہ کو خواہشیں فقیر بنا دیتی، یہ بھی کر لوں، یہ بھی خرید لوں، یہ بھی خرید لوں، یہ بھی خرید لوں، اور صبر فقیر کو بادشاہ بنا دیتی، صبر فقیر کو بادشاہ بنا دیتی۔ اس لیے صبر کرنا سیکھیے، نہ شہرت میں عجلت، نہ رزق کے معاملے میں عجلت، نہ ترقی کے معاملے میں عجلت، صبر کیجئے، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ آپ اگر مخلص ہیں تو ایک دن وہ ضرور آئے گا، جو چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی قدرت اس کو آپ کے دامن میں ڈال دے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، بہت دور نہیں جاتا، باتیں تو بہت کچھ کی جا سکتی ہیں لیکن موضوع کو سمیٹنا ہے، چونکہ میں اپنے بھائیوں کا حق کھانے والا نہیں ہوں۔ بار بار اشرف صاحب کو بھی یہ ڈر ستا رہا ہے کہ ان کو بھی گجرات جانا ہے، گجرات جس کو بھا جائے بس تو پھر اللہ ہی رحم کرے۔ ہاں آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ ہاں گجرات میں ہر کوئی بندہ حضور شیخ الاسلام کی طرح نہیں رہ سکتا کہ گجرات میں رہے اور گجرات کو اپنے دل میں نہ آنے دے۔ ہاں وہ اس گجرات سے مراد حضرت شاہ عالم اور شیخ حضرت سرکار قطب عالم جیسی مقدس شخصیات سے مراد نہیں ہے، میں حالات کی بات کر رہا ہوں۔ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تو عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے تجربے بڑھتے جاتے ہیں، اور جب تجربہ آتا ہے بندے کو تو وہ چاہتا ہے میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ تمنا بھی ہو، یہ تمنا بھی ہو۔ تو تمنائیں پوری کب ہوتی جب عمر لمبی ہوتی؟ جس کی عمر جلدی ختم ہو جاتی آدمی کہتا ہے یار ابھی تو فلاں بندہ بیٹی کی شادی نہ کر سکا، فلاں بندہ ابھی تو حج نہ کر سکا، فلاں تو ابھی بزنس ابھی تو شروع کیا تھا ابھی اسٹیبل نہیں ہو پایا، کیوں؟ عمر کم تھی۔ مگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لمبی عمر کا نسخہ بتا رہے ہیں۔ اتنا نسخہ اتنی آسانی سے بتا رہا ہوں، ابھی حضور کے فرمان میں آپ اتنی دھیرے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی کوئی LIC والا آ کے کہے میں فری میں بیمہ کر دوں گا تو آپ زور سے سبحان اللہ کہہ دیں گے کہ بغیر کسی پیسے لیے ہوئے بینک والے نے بیمہ کر دیا۔ اور حضور فرما رہے ہیں سبحان اللہ، عمر لمبی ہو جاتی ہے اس شخص کی، آرزویں پوری ہو جاتی ہیں اس شخص کی جو میری اہل بیت کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے وہ اپنی آرزوؤں کو پورا کر لے، عمر لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ میری اہل بیت کو خوش رکھا کرے اور خدمت کرتا رہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ اس کی عمر کو کوتاہ کر دے گا، قطع کر دے گا، کم کر دے گا۔ اور دوسرا جملہ حضور کا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا اگر میری اہل بیت کو خوش نہ کیا، ناراض کر کر کے دنیا سے آیا، قیامت کے دن جب مجھ سے ملے گا تو اس کا چہرہ سیاہ کالا ہو جائے گا اور میرے سامنے اس کو اس طرح پیش کیا جائے۔ اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے سرکار کا یہ بھی فرمان ہے
عبرت نشان ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگو، اے نبی کے گھر والوں، جو شخص بھی تم سے بغض رکھے، جو شخص بھی تم سے بغض رکھے، نفرت کرے، حشرہ اللہ تعالی یوم القیامت یہودین، اللہ اسے قیامت کے دن یہودی بنا کر اٹھائے گا۔